الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، آج ہر انسان ایسی غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ جس غفلت کی وجہ سے اسے اخروی زندگی بھول چکی ہے. میرے بھائیو، یہ غفلت ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو انسان کے دل و دماغ کو سست بنا دیتی ہے، انسان کو لاپرواہ کر دیتی ہے. یہ غفلت ایک ایسا پرندہ ہے میرے بھائیو کہ جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، آخرت کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، موت کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. حتیٰ کہ وہ انسان جو رب کو بھول چکا ہوتا ہے، آخرت کو بھول چکا ہوتا ہے، موت کو بھول چکا ہوتا ہے، اس پر زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. پھر اس شخص کو اپنے آپ کا بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کیسے اعمال صادر ہو رہے ہیں، اسے اپنی بھی فکر نہیں رہتی. ایسا شخص غافل کہلاتا ہے میرے. اور قرآن مجید نے جا بجا ان غافلین کے بارے میں مختلف طرح سے عبرتیں بیان کی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا ہے میرے بھائی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو بہت سے انسانوں اور بہت سے شیطانوں کے لیے، جنات کے لیے. بہت سے جنات اور بہت سے انسان ایسے ہیں کہ ہم نے جہنم ان کے لیے تیار کر رکھی. اب آگے ان کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں کہ ایسے انسانوں اور ایسے جنات کے لیے جہنم کیوں تیار کر رکھی، کیا وجہ ہے؟ آخر وہ بھی تو دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو وہ دوسرے انسانوں کی طرح انسان، فرق تو نہیں ہے ان کے درمیان. جس طرح دوسرے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں. لیکن رب العالمین فرماتے ہیں: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دوسرے لوگوں کو تو ہم نے دل عطا کیا، وہ اس دل کے اندر ایمان رکھتے ہیں، وہ اچھائی برائی کی تمیز کرتے ہیں، اچھے برے کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ غافل لوگ ایسے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دل تو ہے لیکن دل کے ذریعے سمجھتے نہیں ہیں کسی چیز کو. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا.
ان کے پاس آنکھیں بھی موجود ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور انسانوں کی طرح انہیں کان بھی میں نے دیے، کان بھی ہیں، سننے کی صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن لا يسمعون بها، ان کانوں کے ذریعے وہ سنتے ہی نہیں ہیں، رب تعالیٰ کی نشانیوں کو سنتے نہیں ہیں، رب تعالیٰ کی آیات کو نہیں سنتے، کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے اسے نہیں سنتے، سر جھکا کے گزر جاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگ جو دلی اعتبار سے غافل، دماغ کے اعتبار سے غافل، عقل کے اعتبار سے غافل، اپنے اعمال میں غافل، اپنی عبادات میں غافل، ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ جانوروں کو تو رب تعالی نے شعور نہیں عطا کیا، انہیں عقل نہیں عطا کی، لیکن اے انسان تجھے تو عقل بھی عطا کی ہے، تجھے دماغ بھی دیا ہے، تجھے دل بھی دیا ہے، تجھے کان بھی دیے، تجھے آنکھیں بھی دی ہیں، تجھے مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے عقل عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو جانوروں کی طرح ہے یا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی اصل غافل لوگ ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں ہم اپنی زندگی میں کہ آیا یہ غفلت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل ہمیں دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا ہے؟ دل ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دل کتنا قیمتی ہے ان لوگوں سے پوچھیں جو ان کے بیمار ہیں، عام لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ مال و دولت صرف پیسے کا نام نہیں ہے میرے بھائیو، انسان کے پاس جو ہر نعمت رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے وہ کتنی بیش بہا ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا ہے، اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کو دل کی طرح طرح کی بیماریاں ہوتی، ان کو اس چیز کی قدر و قیمت ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل عطا کی، ہم نے اس دل کے اندر طرح طرح کی دنیا کی لہو و لعب کی چیزیں، مختلف برائیاں اس کے اندر ہم نے سما رکھی ہیں، لیکن اس دل کو ہم نے رب تعالیٰ کے لیے خالی نہیں کیا، اس دل کو ہم نے ذکر کے لیے خالی نہیں کیا، اس دل کو ہم نے رب تعالیٰ کی رحمتوں کے لیے خالی نہیں کیا۔ اس دل کی مثال تو ایک برتن کی، اس طرح ایک برتن ہے، اس کے اندر اگر پہلے سے غلاظت پڑی ہو تو کوئی عقل مند انسان اس کے اندر دودھ نہیں ڈالتا ہے، پاک چیز نہیں ڈالتا، پینے کا پانی نہیں ڈالتا۔ جب یہ دل ہی ہمارا اندر سے خراب ہو، یہ دل ہی ہمارا ناپاک ہو، یہ دل ہی ہمارا گناہوں کے ساتھ آلودہ ہو چکا ہو، تو پھر کہاں سے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو؟ پھر کہاں سے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح طرح کی نشانیوں کا اثر پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی، ہم اچھائی بھی دیکھ سکتے ہیں، برائی بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے، کس کام سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے کس کام سے ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن ان نظروں کو ہم غلط راہوں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ ان نظروں کو ہم نے اچھائی کے کاموں میں ایسا بنا دیا جیسے کہ یہ اندھی ہیں، انہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا ہے۔ یہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں میرے بھائی، آج ہم انہیں کن کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ کان اگر تلاوت کلام پاک سے مزین ہوں گے تو روح تک انسان کی جو ہے وہ کھل اٹھے گی، لیکن یہی کان جب یہاں سے ایک بری بات جائے گی اندر، چغلی جائے گی، حسد جائے گا، بغض جائے گا، یہیں سے نفرتیں جائیں گی، اسی کان کے ذریعے
گانوں کا جو بوجھ جائے گا انسان کے اندر تو پھر انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، روح بھی آلودہ ہو جاتی ہے، پھر کرتے 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 انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اولئک هم الغافلون۔ اور زیادہ تر انسان جو ہے وہ غافل ہوتا ہے دنیا کی محبت سے۔ دنیا کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اندر اپنے اعمال ہی چھوڑ دے، جو کچھ کام کاج کاروبار کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ دنیا کی محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ دل جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت موجود ہے، شریعت کے احکام کے آداب موجود ہیں، عبادت کا ذوق موجود ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مال بھی ہے تو یہ نور علی نور ہے میرے بھائی، اس پر رب تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا دل جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ نہیں ہے، عبادت کے لیے جگہ نہیں ہے، اس دل میں اگر دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی تو پھر وہ کل بیت الخرب، وہ ایک بنجر زمین کی طرح ہو جائے گا، اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ وہ پھر کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری چیزوں کو تو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے وہ غافل ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ذرہم، چھوڑ دو ان لوگوں کو، جو غافل ہو چکے ہیں چھوڑ دو ان کو، یأکلوا ویتمتعوا، کھائیں پیئیں مزے کریں، ویلہہم الامل، لمبی لمبی امیدیں جو ہیں وہ ان کو غفلت میں ڈالی ہوئی۔ ابھی تو پوری زندگی باقی ہے، ابھی تو ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو ہم نے بڑھاپے میں جا کر پھر دیکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، اچھے اعمال بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، صدقات زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوتی ہیں۔ فسوف یعلمون، جب میدان محشر ہوگا وہاں پر جان لیں گے کہ لمبی لمبی ہم نے امیدیں لگائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرۃ، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت جو ہے وہ ہماری طرف آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، کچھ دنیا کی اولاد ہیں اور کچھ آخرت کی اولاد۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی اولاد میں سے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کی اولاد میں سے مت بنو، یعنی آخرت سے محبت کرنے والے بنو، دنیا سے محبت کرنے والے نہ بنو۔ اس لیے فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَاب، آج عمل کا دن ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کا، ولا حساب، آج حساب نہیں ہو رہا کہ کون اچھا کام کر رہا ہے کون برا کام کر رہا ہے۔ ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو 5 وقت رب تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں لیکن آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو پورا پورا سال رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ، آج عمل دیکھا جا رہا ہے، اپنے لیے عمل جمع کرنے کا وقت ہے، آج حساب نہیں لیا جا رہا ہے، اس وقت سے وہ لوگ، اس وجہ سے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، کل قیامت کے دن حساب ہوگا پھر کوئی عمل نہیں ہوگا وہاں پر، جو دنیا کے اندر عمل کیا ہوگا وہی وہاں پر کام آئے گا۔ اس وجہ سے ہمیں دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا، دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے زیادہ تر اپنی کوششیں بلکہ دنیا کو بھی آخرت کے لیے لگانا ہوگا، تب جا کر ہم غافلین کی لسٹ سے ہمارا نام نکلے گا میرے بھائی۔ سورۃ الکہف کے اندر 2 بھائیوں کا واقعہ مذکور ہے۔ بہت مال تھا ان کے پاس، ایک بھائی نے اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ دنیا کے اندر مگن ہو گیا، حتیٰ کہ اتنا مگن ہوا کہ آخرت کا بھی انکار کر ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کر ڈالا۔ تو دوسرے بھائی نے اسے کافی سمجھایا کہ یہ نہ کرو، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان پر شکر ادا کرو، رب تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو۔ تو وہ نہیں مانا، اس نے کہا یہ
سارا کچھ میری وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے، قیامت تو آنی ہی نہیں ہے نعوذ باللہ، اگر آ بھی گئی تو اس سے اچھا مجھے مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پورے باغ کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو پھر ہاتھ اٹھائے رو رہا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا تھا۔ دنیا کی محبت میں جب انسان مگن ہو جاتا ہے، اتنا مگن ہو جائے کہ آخرت کو بھول جائے، تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں چھین لیتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی چھین لیتا ہے، طرح طرح کے عذابات اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قارون اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتا تھا، کتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس۔ سورۃ القصص کے اندر آتا ہے کہ اس کی صرف خزانے کی جو چابیاں ہوتی تھی اسے 40 افراد اٹھاتے تھے، صرف خزانے کی چابیوں کو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنی بھی خزانے کی چابیاں ہوتی تھی کہ 60 اونٹوں کے اوپر لادا جاتا تھا ان کو۔ لیکن قوم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تکبر مت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کر۔ لیکن وہ اس دنیا کے اندر مگن رہا اور اپنے علم کے اوپر اتراتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم دیا تھا، کیمیا کا علم اسے دیا تھا، تو اس کے اوپر اتراتا تھا کہ مجھے جتنی بھی دولت ملی ہے، یہ ساری کی ساری دولت جو ہے یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب اس کی پکڑ کی تو رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ القصص کے اندر، اچھا قارون کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس خزانہ ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد قوۃ واکثر جمعا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا قارون یہ نہیں جانتا ہے کہ اس سے بھی مضبوط لوگ آئے تھے، اس سے بھی زیادہ دولت مند لوگ آئے تھے، ساروں کو میں نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ تو کہتے ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخرج علی قومہ فی زینت، زینت کے ساتھ مزین ہو کر اپنی قوم میں نکلا، اور ایک دن اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو چیرا، اپنے مال و متاع، اپنے اہل و عیال سب کے ساتھ زمین کے اندر دسا دیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو فخسفنا بہ وبدارہ، اس کے گھر کو زمین کے اندر دسا دیا۔ یہ ہے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا اور آخرت کو بھول جانا۔ تو ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کو سب سے زیادہ غفلت کر دینے والی چیز ہوتی ہے وہ گناہوں کے اوپر اصرار ہوتا ہے میرے، کہ ایک انسان بار بار گناہ کر رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے اور توبہ بھی نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر۔ مسلم شریف کی روایت ہے جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، ایک انسان گناہ کرتے 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 ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر گناہ کرتے کرتے سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، وقت آتا ہے اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کا دل الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طرح الٹا پیالہ الٹا کر دیا جائے تو اس کے اندر دودھ ڈالو یا پانی ڈالو، اچھی چیز ڈالو بری چیز ڈالو، کوئی چیز اس میں نہیں پڑتی۔ انسان کا دل جو ہے پھر اس طرح ہو جاتا ہے، نہ اس کو نیکی کی فکر ہوتی ہے، نہ برائی کرتے ہوئے اسے خوف محسوس ہوتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے وہ انسان، مسلسل گناہوں کے اندر دستا جاتا ہے میرے بھائیوں، اور پھر گناہوں سے نکلنے کا اس کو پھر موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے، گناہ کرتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے، اور نیکی کی طرف اس کی طبیعت آمادہ ہی نہیں کرتی ہے اسے کہ نیکی بھی کرنی ہے، بس گناہ کے اندر اسے لذت محسوس ہو رہی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، ایک مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنا چھوٹا سا بھی گناہ ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے بہت بڑا پہاڑ ہے،
اور اگر میں یہ گناہ کروں گا یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، ایسا خوف محسوس کرتا ہے وہ شخص۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَنَالُ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، اور جو غافل فاجر فاسق آدمی ہوتا ہے جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہوتی ہے، تو وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسا کہ مکھی آئی ناک کے اوپر بیٹھی اڑ گئی، فرق ہی نہیں پڑا اسے۔ تو وہ اس طرح گناہوں کو ہلکا سمجھتا رہتا ہے، اور ہلکا سمجھتے سمجھتے پھر مکمل طور پر غافل ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی وہ بس نہیں کرتا ہے میرے بھائی، پھر اس کے اوپر ایسی حالت آتی ہے کہ وہ دینی شعار جو ہیں، شاعر اللہ جو ہیں، ان کا پھر مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ خود تو دین کے کام نہیں کر رہا ہے، خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، خود حج نہیں کر رہا ہے، خود زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، لیکن جو شخص نماز پڑھ رہے ہیں ان کا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ کسی نے دین کی بات کر دی، کھڑا ہو گیا اس کا مذاق اڑا دیا۔ اور یہ دین کے کاموں کا مذاق اڑانا اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں، کبھی کبھار انسان کسی دین کے کام کے مذاق اڑاتے ہوئے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ اس وجہ سے دین کے کام اگر انسان خود اتنا نیک نہیں ہے تو کم از کم اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ کبھی دین کا کام اس کے سامنے آئے اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کا انکار نہ کرے۔ آج برملا ہو رہا ہے یہ چیزیں میرے بھائی، اگر کوئی دین کا کوئی حکم بیان کر دے فوراً اس کے مقابلے میں جو ہے مذاقیہ طور پر، مذاقیہ انداز میں طرح طرح کے چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کے خلاف۔ یہ برملا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر میرے، اور ہر کس نہ کس اس کے اندر مبتلا ہے میرے، اور یہ غافلوں کی نشانی ہے کہ دین کے کاموں کا مذاق اڑایا جائے۔ اور اسی طرح جو غافل شخص ہوتا ہے وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، فضولیات کے اندر لگا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، جب قیامت برپا ہوگی تو یہ جو غافل لوگ ہوں گے یہ کہیں گے ہم تو دنیا میں صرف 1 گھنٹہ رہ کر آئے، 1 گھنٹے سے زیادہ تو ہم رہے ہی نہیں ہیں دنیا کے اندر۔ تو دنیا کا ہر سیکنڈ جو ہے میرے بھائیو یہ بہت قیمتی ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ فضول مجلسوں میں بیٹھ کر، کبھی راہوں میں بیٹھ کر، کبھی فضول دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت، سورۃ الانبیاء شروع ہی ہوتی ہے اس آیت کے ساتھ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ گیا، وهم فی غفلۃ معرضون، وہ ابھی تک اپنی غفلت میں پڑے ہوئے۔ کسی شخص کو اپنے جانے کا ٹائم نہیں پتہ ہے، کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی قریب آ چکی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنی گردن کو سور میں پھونکنے کے لیے جھکا لیا ہے، بس صرف حکم کا انتظار ہے کہ حکم آئے گا میں نے سور پھونکنا ہے۔ 1400 سال پہلے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1400 سال بعد کتنی قریب آ گئی ہے قیامت میرے بھائی۔ موت کب آ جائے، کس حالت میں آ جائے، کس وادی میں آ جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن حساب کا وقت ہمارا قریب آ رہا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہماری دن بدن سوچیں ہماری جو ہیں دنیا کے کاموں کی طرف جا رہی ہیں، میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے۔ کبھی ہمارا ذہن یہ نہیں جاتا ہے کہ یہ جو میری 40 سال، 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 70 سے 80 سال عمر ہے، اس کے بعد میں نے ایک ہمیشہ والی زندگی کے لیے جانا ہے، تو آیا میں نے اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے یا نہیں؟ کوئی منصوبہ بندی میں نے اس کے لیے بھی کی ہے یا نہیں کی؟ کیا اپنی اولاد کے لیے بھی میں نے ایسی تربیت کی ہے کہ وہ میرے جانے کے بعد دین اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، دین اسلام پر قائم و دائم رہیں گے؟ اس طرح کے منصوبے ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے منصوبے وقتی طور کے منصوبے ہیں، دنیا کے منصوبے ہیں میرے بھائی۔ یہ غافلوں کی نشانی، اور غافل شخص جو ہے وہ زیادہ تر بری صحبتوں میں بیٹھتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو غفلت سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، تو بری صحبت کو چھوڑنا ہوگا میرے بھائی۔
صحبتیں جو ہیں یہ انسان کو جنت تک بھی پہنچاتی ہیں اور جہنم تک بھی پہنچاتی ہیں۔ صحبتیں انسان کو نیک بھی کرتی ہیں اور برباد بھی کرتی ہیں میرے بھائی۔ اچھی صحبت میں جاؤ گے نیک بخت بن جاؤ گے، خوشبودار شخص کے ساتھ کھڑے ہو گے آپ سے بھی خوشبو آنے لگے گی، بدبودار شخص کے ساتھ کھڑے رہو گے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے آپ سے بھی بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے میرے بھائی۔ انسان آخرت میں آس لگائے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں شخص کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، آج کی زندگی میں جو ہے میں عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا، سکون کے ساتھ گزارتا۔ جب انسان جہنم میں جائے گا تو جہنم میں پھر اسے خیال آئے گا کہ فلاں دوست کے ساتھ میں فلاں مجلس میں جایا کرتا تھا، فلاں دوست کے ساتھ میں فلاں جگہ میں جا کر فلاں گناہ میں مبتلا ہوا کرتا تھا، آج وہی انجام مجھے مل رہا ہے۔ تو صحبتیں اچھی ہوں گی، دوست احباب آپ کے اچھے ہوں گے تو پھر آخرت بھی آپ کی اچھی ہوگی۔ اگر نیک دوست کے ساتھ دوستی ہوگی آپ کی، ایک دیندار شخص کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی آخرت میں بھی نیک صحبت عطا کرے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس اسے چاہیے ہے کہ وہ دیکھے، وہ غور و فکر کرے کہ میں کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہوں، میرا دوست کیسا ہے، میرا دوست مجھے بازو سے پکڑ کر برائی کی طرف لے کر جانے والا ہے یا ہاتھ سے پکڑ کر مجھے برائی سے روکنے والا ہے، میرا دوست جو ہے مجھے سینما کی طرف لے کر جانے والا ہے یا ہاتھ سے پکڑ کر مسجد کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا دوست ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جانے والا ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دیں، فوراً چھوڑ دیں، ایسی بے وفائی کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے، چھوڑ دیں ابھی سے۔ ایسی وفاداری پر لعنت ہو کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے میرے بھائی، جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار کر دے۔ لہذا ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم اس دنیا میں غفلت کو چھوڑیں گے۔ ابھی تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے کس معمول پر گزاری ہے، کس نہج پر گزاری ہے، اس پر ہم تھوڑا سا غور و فکر، تھوڑا سا تبصرہ کریں بیٹھ کر کہ میں نے یہ جو 20 سال گزارے ہیں، 30 سال گزارے ہیں، 40 سال گزارے ہیں، میں نے کس حالت میں گزارے ہیں، دینی اعتبار سے میں نے کتنی ترقی کی ہے، دنیاوی اعتبار سے کتنی ترقی کی ہے۔ ایک 10 منٹ انسان اپنے آپ کو دے دے، تھوڑا سا غور و فکر کرے، انسان کو پتہ چل جائے گا، انسان کو پتہ چل جائے گا میں کتنا پانی میں ہوں کتنا نہیں۔ اس کے بعد پھر اس طرح کی صحبتیں، اپنے اس طرح کے اعمال جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جو ضلالت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو تاکہ انسان اپنی ہمیشہ والی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔